ماڈل پیپر نمبر 1 کا پارٹ 2۔ سوال نمبر 5، رسمی تعلیم کے اداروں کے قیام کی 2 وجوہات لکھیں۔ جواب: رسمی تعلیم کے اداروں کے قیام کی 2 وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نئی نسل کی تربیت اور ان کا رخ متعین کرنا۔ نمبر 2، مخصوص نظریہ حیات کی نئی نسل میں منتقلی۔ سوال نمبر 6، تعلیم کا اسلامی تصور کیا ہے؟ جواب: تعلیم کا اسلامی تصور: اسلام میں تعلیم کے ذریعہ افراد معاشرہ کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور پوری طرح واضح اور پختہ ہو جائے۔ ان کی تمام کاوشوں کا مرکزی مقصد صرف رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی اسلامی تعلیم ہے اور یہی اسلامی معاشرے میں تعلیم کا مدعا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، اسلامی نظریہ حیات سے کیا مراد ہے؟ جواب: اسلامی نظریہ حیات سے مراد یہ ہے کہ اسلام میں تعلیم کے ذریعے افراد معاشرہ کو اسی طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور پوری طرح واضح اور پختہ ہو جائے۔ سوال نمبر 8، ارسطو کے نزدیک تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ جواب: مشہور یونانی فلسفی ارسطو انسان کو معاشرتی حیوان قرار دیتا ہے۔ ارسطو نے تعلیم کے بارے میں کہا ہے کہ تعلیم کا مقصد اس معاشرتی حیوان کو ایک بہترین شہری بنانا ہے۔ سوال نمبر 9، اسلامی نقطۂ نظر سے تعلیم کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ جواب: اسلامی نقطۂ نظر سے تعلیم کا سب سے بڑا مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ اس لیے طلباء کو قرآن و حدیث کی تعلیم کے ذریعے اس قابل بنایا جانا چاہیے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کا کام کریں، وہ نیکی کو اپنا شعار بنائیں اور خوف الہی سے گناہوں سے بچتے رہیں۔ کوئی سے 6 سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، نظریہ حیات سے کیا مراد ہے؟ جواب: ہر معاشرے کا زندگی کے بارے میں ایک جداگانہ اور الگ نظریہ ہے جسے اس قوم کا نظریہ حیات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پڑھنے اور لکھنے کے بارے میں دیا۔ سوال نمبر 3، ارسطو کا انسان کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ جواب: یونانی فلسفی ارسطو انسان کو معاشرتی حیوان قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک تعلیم کا بنیادی مقصد اس حیوان کو اعلیٰ درجے کا شہری بنانا ہے۔ سوال نمبر 4، 3 مفکرین تعلیم کے نام لکھیں۔ جواب: نمبر 1، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 3، ارسطو۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی وحی میں کیا حکم دیا گیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں انسان کو حکم دیا کہ پڑھ اللہ کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس حکم کے پیش نظر گود سے گود تک تعلیم کے حصول کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، اللہ تعالیٰ انبیاء کو عام طور پر کس ذریعے سے علم عطا فرماتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی درست سمت میں رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا اور انہیں وحی کے ذریعے سے علم عطا فرمایا تاکہ معاشرے کو صحیح تعلیم سے آگاہ کرتے رہیں۔ سوال نمبر 7، معاشرے کی ترقی کا انحصار کس بات پر ہے؟ جواب: معاشرے کی ترقی کا انحصار تعلیم پر ہے۔ جتنا زیادہ معاشرہ مہذب اور تہذیب یافتہ ہوگا، ترقی کی رفتار اتنی ہی بہتر ہوگی۔ سوال نمبر 8، تعلیم حاصل کرنے کی اقسام تحریر کیجیے۔ جواب: تعلیم کی اقسام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، رسمی تعلیم۔ نمبر 2، نیم رسمی تعلیم۔ نمبر 3، غیر رسمی تعلیم۔ سوال نمبر 9، آئیڈیالوجی کیا ہے؟ جواب: ہر معاشرے کا زندگی کے بارے میں ایک جداگانہ اور ایک نظریہ ہے جسے اس قوم کا نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ قومی تعلیم یا نظام تعلیم اس نظریہ حیات سے جنم لیتے ہیں۔